السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ اوطاط المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صلوات عزیزان محترم، اس مقدس اور محترم مجلس اعلیٰ کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سالانہ کلام میں سورہ مبارکہ ملک کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ ملک قرآن مجید کا مشہور معروف سورہ ہے۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا کنٹرول ہے۔ مبارک ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا کنٹرول ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور سنا یہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ قادر علی کل شے، الذی خلق الموت والحیات، اور یہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا، والحیات، زندگی کو خلق کیا۔ یہ موت اور زندگی کو کیوں خلق کیا؟ اس لیے خلق کیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں سے احسن یعنی اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں سے احسن یعنی اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ تو آیت کا آغاز تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا کنٹرول ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اور یہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا، والحیات، زندگی کو خلق کیا۔ بھئی کمال ہے، موت کو خلق کیا، زندگی کو خلق کیا۔ موت مر جانے کا نام نہیں ہے، قرآن کی نگاہ میں موت مخلوق ہے۔ والحیات، اس نے زندگی کو خلق کیا۔ زندگی فقط جی لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن کی نگاہ میں زندگی مخلوق ہے۔ تو موت مخلوق ہے، زندگی مخلوق ہے، اور میرا محمد ہے اول مخلوق۔ یعنی موت نہیں تھی، محمد تھا، زندگی نہیں تھی، محمد تھا، چاند نہیں تھا، محمد تھا، سورج نہیں تھا، محمد تھا، آسمان نہیں تھا، محمد تھا، زمین نہیں تھی، محمد تھا، آدم نہیں تھا، محمد تھا، نوح نہیں تھا، محمد تھا، موسیٰ نہیں تھا، محمد تھا، عیسیٰ نہیں تھا، محمد تھا، ابراہیم نہیں تھا، محمد تھا، زندگی نہیں تھی، محمد تھا، موت نہیں تھی، محمد تھا۔ تو وہ محمد جو تمہاری زندگی اور تمہاری موت سے پہلے خلق ہو، وہ نہ تمہاری زندگی جیے گا نہ تمہاری موت مرے گا۔ مشترکہ مجلس ہے نا رسول خدا اور امام حسن کے حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ کچھ جملے تمہیداً حجیہ کر کے آگے بڑھنے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا، والحیات، اور زندگی کو خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ اس لیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ یہ دیکھیں کہ تم میں سے احسن یعنی اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ ٹھیک، آیت میں اکثر و عملہ نہیں ہے۔ اگر آیت میں اکثر و عملہ ہوتا نا تو ترجمہ ہوتا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے نا؟ اکثر و عملہ نہیں ہے، آیت میں احسن و عملہ، یعنی اللہ احسن کے معنی اچھا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بہتر اور اچھا عمل کرنے والا کون ہے، یعنی نگاہ خدا عبادت کی
کوالٹی پر ہے, کوانٹٹی پر نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لمبی لمبی نمازیں ہو, لمبے لمبے روزے ہو, ہر سال موسم حج میں حج ہو, اگر کمال خلوص پر نہیں ہے تو منہ پہ مار دیا جائے گا. اور چھوٹی عبادت کیوں نہ ہو, اگر کمال خلوص کی منزل پہ ہے تو علی کی ایک ضربت کائنات کی عبادت ہو جائے گا. بھائی ندائے خدا عبادت کی کوانٹٹی میں نہیں ہے, کوالٹی پر ہے. بھائی لمبی لمبی نمازیں ہو, لمبے لمبے روزے ہو, ہر سال موسم حج میں حج ہو, اگر کمال خلوص پر نہیں ہے تو منہ پہ مار دیا جائے گا. اور چھوٹی ہی عبادت کیوں نہ ہو, اگر کمال خلوص کی منزل پر ہے تو پھر ایک ضربت میں وقت کتنا لگتا ہے, وہ سامنے کی بات ہے نا. اچھا بھائی یہ ضربت کا تعلق کون سی عبادت سے ہے نا؟ بھائی جنگ خندق کا ہے نا, جنگ ہاں وہی ہے نا, اسی میں ضربت ماری تھی نا, وہی اسی وقت رسول نے حدیث کہی تھی, کیا کہا تھا؟ ضربت علی, علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے نا. اور یہ وہی جنگ ہے جس جنگ میں جب علی نے عمرو ابن عبدود کو مار دیا, قتل کر دیا, تو وہ جو خیمہ رسول میں بیٹھ کے اس کی طرف سے رجس پڑھ رہے تھے ان کے حوصلے بلند ہوئے, ٹھیک ہے نا. مشرکین کے قدم میدان سے اکھڑ گئے عمر کے قتل کے بعد, کیونکہ علی نے مار دیا, ٹھیک ہے نا. تو مشرکین گھوڑے دوڑا کر میدان سے بھاگے, اور وہ جو خوف عمر ابن عبدود سے خیمہ رسول میں بیٹھے تھے ان کے حوصلے بلند ہوئے. ادھر مشرکین نے گھوڑے دوڑائے میدان سے بھاگنے کے لیے, ادھر مسلمانوں نے مشرکین کے پیچھے گھوڑے لگا دیے. اب یہ بیٹل آف ٹرنچ آگے دیکھ لینا, آگے آگے مشرکین اپنے گھوڑوں پر اور پیچھے پیچھے مسلمان اپنے گھوڑوں پر. جب کافی دیر گزر گئی تو ایک مشرک نے دوسرے مشرک سے کہا کہ بھئی علی کا طریقہ تو ہے نہیں کہ بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرے, علی کا طریقہ تو ہے نہیں کہ بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرے. کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ کہ علی نہیں ہے, یہ کوئی اور ہے. کہ ہاں کوئی اور لوگ ہے, یہ علی نہیں ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ ادھر مشرکوں نے گھوڑے بولے, ادھر مسلمانوں کے گھوڑے بول گئے. صورت حال پتہ نہیں آئی. اب رکنا نہیں ہے, اسی جنگ میں کہا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. ضربت کا تعلق کون سی عبادت سے ہے نا سوال؟ ضربت کا تعلق کون سی عبادت سے؟ بھائی اصول دین اور فروع دین کے مجموعے کا نام ہے دین اسلام. اصول دین اور فروع دین کے مجموعے کا نام ہے دین اسلام. اصول دین کیا ہے؟ توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. فروع دین کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس. آ گئی نا بات؟ تو ضربت کا تعلق کون سی عبادت سے؟ فروع دین سے ہو گیا, ٹھیک ہے نا. پھر سنو ایک دفعہ. بھائی اصول دین کیا ہے؟ توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, ہے نا. اب دیکھتے جاؤ ذرا سا, میں آسان کر رہا ہوں تاکہ حافظے میں یہ بات رہ جائے. بھائی اصول دین میں پہلے توحید, پھر عدل, پھر نبوت, پھر امامت, پھر قیامت. بھائی عقیدہ توحید آسمان سے زمین کی طرف آیا, عقیدہ عدل ادھر سے ادھر آیا, نبوت ادھر سے ادھر آئی, عقیدہ قیامت ادھر سے ادھر آیا, اور نمازیں ادھر سے ادھر گئی, روزہ ادھر سے ادھر گیا, حج ادھر سے ادھر گیا, خمس ادھر سے ادھر گیا, زکوٰۃ ادھر سے ادھر گئی, جہاد ادھر سے ادھر گیا. تو جو ادھر سے ادھر آئے وہ ہے اصول دین, اور جو ادھر سے ادھر جائے وہ ہے فروع دین. اب امامت کے لیے تم طے کرو, اگر تم امام بناؤ گے تو فروع دین میں ہوگا, اور ادھر سے کعبے میں آئے تو اصول دین میں ہوگا. بس رکنا نہیں ہے. تو اب دو دفعہ تو واقعی میں نے اصول دین فروع دین ہے نا. اب تو بتلائیں گے نا کہ فروع دین میں ہے عبادت کون سی جس کا تعلق ضربت سے ہے؟ جہاد. جہاد ہے نا. اچھا تو اول کیا ہے؟ پہلے نماز, دوسرے روزہ, تیسرے حج, چوتھے زکوٰۃ, پانچویں, چھٹے تو جہاد ہے چھٹے درجے کی عبادت. جہاد ہے چھٹے درجے کی عبادت.
میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس کی چھٹے درجے کی عبادت کائنات کی عبادت اس سے افضل ہو، اس کی پہلے درجے کی عبادت کیا ہوگی؟ بہت رہی نا بس اب رکنا نہیں ہے، مجھے کچھ آیتیں ہدیہ کرنی ہے. کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ اللہ، مبارک ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا کنٹرول ہے نا. مبارک نکلا ہے بروک سے. ٹھیک، مبارک کے معنی کیا معنی؟ جو فور ایور ہو، جو ہمیشہ ہو، اسے قرآن کی اصطلاح میں مبارک کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو فور ایور ہو، جو ہمیشہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ مبارک. تو تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ اللہ، تو اللہ مبارک. ٹھیک، پھر آگے بڑھ کر سورہ سواد میں آواز دی، کتاب انزلناہ الیک مبارک. سنا، یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا، یہ قرآن بھی مبارک ہے. اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک. اور پھر آگے بڑھ کر سورہ دخان میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. سنا، جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا وہ رات شب قدر میں مبارک. تو اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک. جس رات پہ قرآن نازل ہوا شب قدر مبارک. تو جس کا دل پہ آئے گا یہ قرآن، کیا وہ تم جیسا ہوگا؟ بہت رہی نا بات، بس رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے. اس مرحلے سے ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہے. تو اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک. جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات شب قدر مبارک. اچھا بھائی، تو کس کے دل پر آیا یہ قرآن؟ تو سورہ نون میں آواز دی، 24واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. سنا، توحید کے چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ مبارک شجرے سے مل رہا ہے. اور بات، تو اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک. جس رات میں قرآن نازل ہوا شب قدر مبارک. جس کے دل پر یہ قرآن نازل ہوا وہ محمد مصطفیٰ مبارک ہے نا. یہاں تک تو آ گئے نا. اور اب پھر قرآن نے آگے بڑھ کے آواز دی، لفظ مبارک کو دیکھتے جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. سنا، سب سے پہلا بیت بیت اللہ جو ہم نے وضع کیا وہ مکے میں ہے، مبارک ہے. مکے میں ہے، کیا ہے؟ مبارک ہے نا. تو زمین پر کعبہ مبارک. یہاں تک آ گئے. اور اب بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا، اس کی ابتدائی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. بھائی بے عیب ہے وہ اللہ جو لے کے گیا اپنے محمد کو معراج کی شب میں ایسی جگہ جو مبارک ہی مبارک تھی. پہنچ رہی نا باتیں. پیچھے والے جو سامعین تشریف فرما آخری رو کے اندر فرش ادا پر بیٹھے، بھیا آپ تک بات پہنچ رہی ہے؟ بس آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا، مجھے جانا وہی ہے. لیکن ذرا سا تمیزیں استوار ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ذرا سا تمیزیں استوار ہو جائے. کچھ آیتیں سنو پھر میں آگے بڑھوں گا. اور میرا طریقہ بھی یہی ہے، میرا طریقہ بھی یہی ہے کہ بھائی اگر بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا، علی کے فضائل بیان کروں، محمد کے فضائل بیان کروں تو قرآن کی روشنی میں بیان کر. طریقہ یہ ہے نا، اس کہ میرے پاس قصے کہانیاں نہیں ہوا کرتے، میرے پاس قصے کہانیاں نہیں ہوتی. اور میرا یہ مشن ہے کہ اپنے نوجوان دوستوں کے ذہنوں میں اتنی آیتیں بھر دوں کہ جب یہ سامنے والے سے بات کرے تو قرآن کی آیتیں بولے، کسی جھوٹے کی روایتیں نہ بولے. ٹھیک ہے، تو ابھی آیتیں پڑھ رہا ہوں، روایتیں بھی آئیں گی لیکن ایسا، ٹھیک ہے نا، روایتیں بھی آئیں گی، روایتیں آئیں گی. میں ہو سکتا ہے آ جائے 2 4 سے 5 روایتیں، ٹھیک، لیکن وہ جو علم الحدیث کے کرائٹیریا پر پوری اترتی ہو. لیکن فی الحال تو ابھی آیتیں سنتے جاؤ. اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک. جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات شب قدر مبارک.
جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا وہ محمد مصطفیٰ مبارک، زمین پہ کعبہ مبارک، آسمان پر عرش مبارک. ٹھیک ہے نا؟ میں کہا نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. لے کے گیا اپنے آپ محمد کو معراج کی شب میں ایسی جگہ جو مبارک ہی مبارک تھی. میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ابھی آیت پڑھ کے گزرا ہوں سورۃ دخان کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. اللہ کہہ رہا ہے جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا وہ رات شب قدر مبارک ہے. ٹھیک. اور معراج والی آیت میں کہتا ہے کہ جس رات میں ہم محمد کو معراج کی شب پہ لے کے گئے نا، ایسی جگہ لے کے گئے جو مبارک ہی مبارک تھی. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن آسمان سے زمین پر آئے رات مبارک ہو جائے، محمد زمین سے آسمان پر جائے عرش مبارک ہو جائے. تو بس اب سنتے جاؤ آیتیں میں نے پڑھی، نتیجہ آپ نکالیں گے. اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک، شب قدر مبارک، محمد مصطفیٰ مبارک، زمین پر کعبہ مبارک، آسمان پر عرش مبارک، ہے نا. اور عربی کا معقولہ ہے، عربی کا منطق کا کلیہ بھی ہے، منطق کا کلیہ بھی ہے، عربی کا معقولہ بھی ہے. تعرف الاشیاء باضدادہا، سنا چیزیں اپنی مخالف شے سے پہچانی جاتی ہیں. تعرف الاشیاء باضدادہا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، چیزیں اپنی مخالف شے سے پہچانی جاتی ہیں. بھائی رات کی ضد ہے دن، دن کی ضد ہے رات. یہ دن اور رات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. سب کی ضد ہے گرم، گرم کی ضد ہے سب. یہ سب تو گرم ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اجالے کی ضد ہے اندھیرا، اندھیرے کی ضد ہے اجالا. یہ اندھیرا اجالا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ہے نا. مومن کی ضد ہے تو یہ دونوں بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. بھائی یہ بھی دونوں ممکن تو ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ سمجھ میں آ گیا نا، چیزیں اپنی مخالف شے سے پہچانی جاتی ہے. اسی طریقے سے مبارک کی ضد ہے منحوس، اور منحوس کی ضد ہے مبارک. یہ منحوس و مبارک ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ہے نا. تو میں نے آیتیں پڑھ دی، نتیجہ تم خود نکالو گے. بھائی اللہ مبارک مقابلے پہ جھوٹے مت منحوس، محمد مصطفیٰ مبارک مقابلے پہ جھوٹی نبوتوں کا دعویٰ کرنے والے منحوس. بھائی قرآن مبارک مقابلے پہ بندوں کی لکھی ہوئی کتابیں منحوس. بھائی کعبہ مبارک مقابلے پہ بندوں کو بلانے کا منحوس. کعبے میں پیدا ہونے والا مبارک اور مقابلے پر مکے کے چوراہوں پہ پیدا ہونے والے منحوس. پہنچی بات یہاں تک تو آگے. اور آیتوں کی روشنی میں آئے، ہم آیتوں کی روشنی میں آئے. کعبہ مبارک ہے نا. آیت پڑھ کے کیا، انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا اول بیت وضع للناس. اللہ کہہ رہا ہے جو سب سے پہلا بیت، بیت اللہ، اللہ کا گھر جو ہم نے وضع کیا وہ مکے میں ہے، مبارک ہے. ٹھیک. تو بیت کے معنی کیا ہوئے؟ گھر. انا اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا بیت جو ہم نے وضع کیا مکے میں وہ مبارک ہے نا. اچھا بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے نا. تو عربی میں بیت کہتے ہیں، فارسی میں خانہ منزل کہتے ہیں، اردو میں گھر کہتے ہیں، انگلش میں ہاؤس کہتے ہیں. خدا کی قسم بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ پہلا گھر ہے جو کپڑے پہنتا ہے. دیکھو ہم نے گھروں پر کپڑے ٹنگے ہوئے دیکھے، سکھانے کے لیے ٹانگے جاتے ہیں، دھوپ لگانے کے لیے ٹانگے جاتے ہیں، ہے نا. بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ واحد گھر ہے جو کپڑے پہنتا ہے. اور سنا، نیلے پیلے نہیں پہنتا، کالے پہنتا ہے. میرے بزرگ نے بھی کہا، ادھر پائے جانے نوجوان دوست نے بھی کہا کہ بھائی نیلے پیلے نہیں پہنتا، کالے پہنتا ہے، کالے کپڑے پہنتا ہے. تو اگر کسی کو کالے کپڑے سے پرابلم ہے
اب دیکھو اب یہ تو مجبوری ہے نا مسلمان کی, اب یہ تو مسلمان کی مجبوری ہے کہ کعبہ کالا کپڑا پہنا ہوا ہے, اور جب سجدہ کرتے ہو نماز پڑھتے ہو تو رخ اسی کعبے کی طرف کرتے ہو, رخ تم اسی کعبے کی طرف کرتے ہو. اچھا رک جاؤ, ایک جملہ حاجہ کروں گا. سمتیں کتنی ہیں, سمتیں کتنی ہیں؟ میرے بزرگ نے کہا 4 ہے نا, مشرق مغرب شمال جنوب, 4 سمتیں ہیں نا. اچھا بھائی یہاں سے کعبہ کون سی سمت پر ہے؟ جدھر سورج غروب ہو رہا ہے وہی سجدہ کر رہے ہو اسی طرف ہے, تو یہاں سے کس طرف ہے؟ مغرب کی طرف سے. پاکستان کی بات کر رہا ہوں, یہاں سے کس طرف ہے بھیا؟ صحیح کہہ رہا ہوں بھیا, میں پیچھے والوں سے بھی ویریفائی کر لوں, ایسا ہی ہے مغرب کی طرف ہے نا پاکستان سے کعبہ ہے نا. تو سمتیں کتنی ہو گئی؟ مشرق مغرب شمال جنوب ہے نا. اگر میں مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں قبول ہوگی؟ منہ پہ مار دی جائے گی ہے نا. اچھا اجازت دو کہ میں شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں, اللہ اکبر, قبول ہوگی؟ منہ پہ مار دی جائے گی. اچھا اجازت دیتے ہو کہ میں جنوب کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر نماز پڑھوں, قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. مغرب کی طرف کروں گا تو قبول ہو جائے گی. تو سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر 3 طرف کرو گے تو منہ پہ مار دی جائے گی, اور 1 طرف کرو گے تو قبول ہو جائے گی. علماء اسلام اس بات میں متفق ہے کہ یہاں سے چونکہ کعبہ مغرب کی طرف ہے تو اب تمہیں مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. باقی طرف رخ کیا اللہ قبول نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا. یہ تو درمیان میں بات ہے کہ سمجھانا پڑتا ہے, کبھی کبھی فقہی باتیں بھی آ جاتی ہیں. سارے نوجوان بچے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ سمتیں کتنی ہے, کس طرف رخ ہے کعبے کا, کس طرف رخ کر کے آدمی نماز پڑھتا ہے. روایتیں تو بہت ہیں میرے پاس, ابھی روکی ہوئی ہیں میں نے, ابھی تو ذرا سا تمیزے سے آگے بڑھ جاؤں تھوڑا سا ہے نا. اچھا تو میں کیا کہہ رہا تھا, انا اول بیت وضع للناس, سب سے پہلا بیت اللہ جو ہم نے بولے تھا وہ مکے میں ہے نا. تو بیت اللہ اللہ کا گھر, واحد گھر ہے اللہ کا گھر جو کپڑے پہنتا ہے نا. اب میں سوال کروں گا کہ بھئی یہ آخر بات کیا ہے کہ کعبے کے اوپر کالی چادر کالا کپڑا کالا غلاف ڈالنے کی ضرورت کیا تھی ہے نا. ایک کامن سینس کا سوال ہے کہ کعبے کے اوپر کالا کپڑا کالی چادر کالا غلاف ڈالنے کی ضرورت کیا تھی ہے نا. تو اب یقیناً اس مجمع کے اندر حاجی بھی بیٹھے ہوں گے, ہو سکتا ہے کچھ الحاج بھی ہو جنہوں نے 1 سے زیادہ کیا ہو ہے نا. حاجی ہے بھیا اس میں مجمع میں حج کیا ہوا کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ مستطیع للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا آیت ہے قرآن میں کہ اگر مستطیع ہو تو اللہ نے تو پر حج کو واجب کیا ہے نا. تو حج واجب کیا ہے نا, وہ 2 ہاتھ اٹھے مجھے پیچھے درمیان میں نے دیکھا کہ 2 ہاتھ اٹھے, اور گواہی بھی 2 ہی چاہیے. اسلام میں گواہی بھی کم سے کم 2 کیا, میری بات نہیں مانو, قرآن کی آیت مانو گے نا. کیا بھول گئے سورہ راج بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, بھائی کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے لَسْتَ مُرْسَلًا کہ تو رسول نہیں ہے. قُلْ میرے محمد ان سے کہہ دیں کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے 2 کافی ہیں, ایک اللہ اور دوسرے وہ من جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. یہ تو حوالے کے طور پہ عرض کیے میں نے, ہو سکتا ہے آگے چل کے پھر میں جوڑتا ہوں اسی میں, اس کی منزل تو وہی ہے نا ہماری. صراط مستقیم ایک ہی ہوتی, کوئی 25-50 تو ہوتی نہیں ہے. میرے پاس اس کی سفر میں بھی روایت ہے, ابھی پڑھ نہیں رہا, ابھی آیتیں سنتے جاؤ. تو اب میں نے سوال کیا کام کیا, بھائی کعبے کے اوپر کالا کپڑا کالا غلاف کالی چادر ڈالنے کی ضرورت کیا تھی ہے نا, سوچنے والی بات. تو اب 2 گواہیاں مل گئی. یہاں پہ 2 حج کیے ہوا مسلمان تشریف فرما ہے, انہوں نے ہاتھ اٹھایا. اب ان سے میں یہ سوال کر رہا ہوں اور وہ تائید کریں گے اس بات کی. بھائی آپ نے حج کیا, جب آپ حج پر گئے ہے نا, بس سے اتر کے آپ بس میں بیٹھ کے جب چلے اور جب مکے سے قریب ہونے لگے, کعبے سے قریب, ٹھیک, تو 1.5-2 کلومیٹر پہلے ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ تختیں لگی ہوتی ہے کہ اس مقام سے مشرک کا آگے جانا ممنوع ہے.
ہاں بھیا جنہوں نے حج کیا ہے بات کی تائید کریں گے نہیں؟ ایسا ہے نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ بھائی بس میں بیٹھے چلے مکے کی طرف، پھر ایک جگہ پہ آئی وہاں پہ تختی لگی، اب اس مقام سے آگے، اس مقام سے آگے مشرک کہتا نا منع ہے۔ قرآن میں ایک آیت میں ہے انما المشرکون نجس، انما مشرکون، انما نجس، مشرک کیا ہے؟ انما المشرکون نجس، مشرک نجس، فلا یقربوا، اور خبردار مشرک مسجد الحرام کے قریب نہ آنے پائے۔ جا کے دیکھ لینا آیت کو، ٹھیک ہے نا؟ آپ بس سے اترے اس مقام پہ پہنچے اور اس مقام پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے مشرک کا آگے جانا ممنوع ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کعبے کو چھوڑ کر مکے کے اطراف کا کئی کلومیٹر کا علاقہ بھی مسجد الحرام میں شامل ہے۔ بھائی جب ہی تو تختی لگا دی کہ اس مقام سے مشرک کا آگے جانا منع ہے، تو ایک ہے کعبہ، ایک ہے کعبہ جس کا طواف کرتے ہو، اور دوسرا ہے حرم، حدود حرم، ہے نا؟ ہو گیا نا بھائی؟ کعبہ الگ ہے، حدود حرم الگ ہے، تو کیسے پتا چلے کہ کہاں تک کعبہ اور کہاں تک حدود حرم؟ میں اور آسان کر دوں، کیسے پتا چلے کہ کہاں تک اللہ کا گھر اور کہاں تک حدود حرم؟ تو اللہ نے چادر ڈال کے بتلایا، اللہ نے بھائی چادر ڈال کے بتایا کہ جو چادر کے اندر وہ میرا گھر اور جو چادر کے باہر وہ حدود حرم۔ میرے محمد نے بھی یہی کیا، چادر سجدہ ڈالی اور ڈال کے بتایا کہ جو چادر کے اندر وہ میرے گھر والے، جو چادر کے باہر وہ تیرے گھر والے۔ بس رکنا نہیں ہے، اس مرحلے پر رکنا نہیں ہے۔ تو اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک، شب قدر مبارک، محمد مصطفیٰ مبارک، ہے نا؟ اچھا قرآن کے سلسلے میں ابھی پڑھ کے گیا ہوا ہے، دوبارہ استدلال کو بدلوں گا۔ کیا کہتا اللہ؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اللہ کہہ رہا ہے جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا، انزلناہ، اسے ہم نے نازل کیا، وہ مبارک ہے، ٹھیک؟ انزلناہ تو قرآن انزلناہ نازل ہوا، بہت توجہ رکھنا، قرآن کیا ہے؟ انزلناہ نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ٹھیک؟ ہم نے قرآن انزلناہ اسے نازل کیا تو قرآن نازل ہوا۔ اب آگے بڑھ کر سورہ طلاق میں کہتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، سنا ہم نے محمد کو ذکر بنا کر نازل کیا، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولہ، تو ہم نے محمد کو ذکر بنا کر نازل کیا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے محمد کو 17 ربیع الاول کے دن پیدا کیا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے محمد کو 12 ربیع الاول کے دن پیدا کیا، اللہ کہہ رہا ہم نے محمد کو ذکر بنا کر نازل کیا۔ تو قرآن نازل ہوا، محمد نازل ہوا، ارے بھائی نازل وہی ہوگا جو پہلے موجود ہو، نازل وہی ہوگا جو پہلے موجود ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے چہیتے نبی محمد کو بنایا سب سے پہلے، آدم سے پہلے، نوح سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، موسیٰ سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب سے آخر میں، سب کے بعد، ہے نا؟ تو پروردگار پالنہار جب تو نے اپنے چہیتے نبی کو پہلے بنایا تو پہلے ہی بھیج دیتا، یہ سب سے آخر میں کیوں بھیجا ہے؟ کہنے لگا جاؤ جا کے پڑھو سورہ فرقان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں جو ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہوں کہ جاؤ اور جا کے خوشخبری سنا دو کہ بارش ہمارے پیچھے رحمت بن کے آ رہی ہے، تو آدم سے عیسیٰ تک خوشخبری بن کر آئے اور ہمارا محمد رحمت بن کے آیا۔ اسی لیے قرآن نے آواز دی وما ارسلناک، ہم نے محمد کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہے نا؟ تو اب بہت توجہ رکھنا، قرآن نازل ہوا، محمد کو ذکر بنا کر نازل کیا، ہے نا؟ اچھا بھائی
نزول زمین سے آسمان کی طرف ہوتا ہے یا آسمان سے زمین کی طرف؟ آسمان سے زمین کی طرف ہوتا ہے. ایک دو آیتیں حاجیہ کا تو تاکہ جسٹیفائی ہو جائے بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا. تو قرآن آسمان سے زمین کی طرف آیا. اسی سورہ میں آگے بڑھ کر کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح, ہے نا. ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں. فرشتے نازل ہوتے ہیں تو فرشتے زمین سے آسمان کی طرف نازل ہوتے ہیں یا آسمان سے زمین کی طرف؟ تو پتہ یہ چلا کہ نزول ہمیشہ آسمان سے زمین کی طرف ہوتا ہے. اب ایک آیت سورہ حدید کی تاکہ مکمل سمجھ میں آ جائے کہ نزول آسمان سے زمین کی طرف ہوتا ہے نا. پروردگار کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. سنا, ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور خالی ہاتھ نہیں بھیجا, انہیں کتاب دے کر بھیجا, ترازو دے کر بھیجا. وانزلنا ہم نے نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو اور ترازو کو. تو کتاب ادھر سے ادھر آئی. مالک تمہیں کتاب اور ترازو دے کر رسولوں کو کیوں بھیجا؟ کہنے کا آیت کا اگلا حصہ پڑھو. لیقوم الناس بالقسط. بھائی ہم نے کتاب اور ترازو دے کر رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ انسانیت عدل پہ قائم ہو, ظلم کا شکار نہ ہو. اور پھر اس کے فوراً بعد جملہ سنو. اب یہ لفظ نزول دوسری دفعہ آ رہا ہے اسی آیت میں. پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے وانزلنا الحدید, ہم نے لوہے کو نازل کیا. وانزلنا الحدید, ہم نے لوہے کو نازل کیا. الحدید, الحدید کوئی خاص لوہا ہے جو نازل ہوا, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ لوہا نہیں ہے جو تم پہاڑوں سے توڑ کر نکالتے ہو, ٹھیک ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے وانزلنا الحدید, ہم نے لوہے کو نازل کیا. الحدید خاص لوہا, اور نازل ہوا. نزول آسمان سے زمین کی طرف ہوتا ہے. تو کوئی لوہا ہے جو ادھر سے ادھر آیا, بھائی کوئی لوہا ہے جو آسمان سے زمین کی طرف آیا, مجھے نہیں معلوم. جب میں نے تاریخ کے حالات پڑھتے تو مجھے ایک واقعہ ملا, اور مسلمانوں نے, سارے مسلمانوں نے اس واقعے کو لکھا کہ جب جنگ احد میں مشرکین نے شدت کے ساتھ حملہ کیا تو سب جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف بھاگے. یعنی مسلمان نے پناہ کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا جو آج سے 8000 برس پہلے نوح کے بیٹے نے تلاش کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھا لکھا مسلمان تھا. بھائی سب بھاگے پہاڑوں میں پناہ لی, اور تاریخ ہم لکھا بس کل ایک تھا ابو طالب کا بیٹا علی, جس کے ہاتھوں سے خون بہ رہا تھا, کونیوں سے خون ٹپک رہا تھا. اور علی نے نبی کا طواف کر کے نبی کے چاروں طرف گھوم کر نبی کی حفاظت کرنا شروع کی. تاریخوں نے لکھا کہ لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹی. ادھر علی کی تلوار ٹوٹی, جبریل چیختا ہوا آیا اور پکارتا ہوا آیا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. ہاں میرے دوست نے سائی نے کہا کہ جبریل نے ترانا پڑھا, ٹھیک ہے نا. جبریل نے ترانا پڑھا. کیوں نہ پڑھے گا, اس کے شاگرد ہے. بھائی شاگرد استاد کا ترانا نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا, غیر پڑھیں گے. حق بھی بنتا ہے. اور جبریل آزما چکا ہے. خیبر کی جب تلوار چلی تھی, ہے نا, وہ شورا بیان کرتے ہیں نا کہ جبریل کے پر چلنے لگے, تو آزما بھی چکا ہے. اس ذوالفقار کی کاٹ کو پہچانتا ہے, ذوالفقار کی کاٹ کو پہچانتا ہے کہ اگر شورا رقم کرتے ہیں, اس بات کو شورا رقم کرتے ہیں کہ پروں پہ روکا, کہاں پر روکا. ہاں اچھا اب دیکھو, میں تقریر لکھ کر تو نہیں لاتا, پرچہ لے کر نہیں بیٹھا, ٹھیک ہے نا. اور قرآن کی آیتیں سناتا ہوں, محمد و آل محمد کی روایتیں سناتا ہوں. میں کوئی قصے کہانی اور سیاست تو سناتا نہیں ہوں, ہے نا. اور بعض اوقات پڑھتے پڑھتے چیز ذہن میں آ جاتی ہے نا. تو بعض شعراء نے یہ بھی رقم کیا ہے کہ جبریل کے پر زخمی ہو گئے, کچھ اس طرح کی باتیں شعراء نے رقم کیا ہے نا. شعراء نے رقم کیا ہے. جبریل ہے معصوم, جبریل ہے معصوم. تو علی کی تلوار تو چلی, علی کی تلوار چلی. عمر کے سر, مرحب کے سر کو کاٹا, دانت کو کاٹا, جبڑے کو کاٹا, گلے کو کاٹا, سینے کو کاٹا,
شکم کو کاٹا ہے نا. جہاں تک کفر تھا کاٹتی چلی گئی, اور جہاں سے عصمت شروع ہوئی وہاں سے اٹھتی چلی گئی. ٹھیک ہے نا. تو اب میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا کہ پروں تک تلوار پہنچی یا نہیں پہنچی, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جبریل معصوم ہے, فرشتہ ہے. ٹھیک ہے, میں جو بات کروں گا وہ روایتوں اور آیتوں کی بیس کے اوپر بات کروں گا, ہے نا. تو اب رکنا نہیں ہے اس وجہ سے آگے دربان نظر آ گئی. ہم نے لوہے کو نازل کیا, ہے نا. تو نزول ہمیشہ آسمان سے زمین کی طرف ہوتا ہے. جب علی کی تلوار ٹوٹتی, علی کی تلوار ٹوٹتی, جبریل کیا کہتے ہوا ہے؟ لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. تم نے یہ عربی عبارت بار بار سنی ہے, میرا جی چاہ رہا ہے اس کا ترجمہ کر دوں. میرا جی چاہ رہا ہے ترجمہ کر دوں. اب سن لینا ترجمہ, تم ترجمہ سننا, اور ترجمہ سننے سے پہلے یہ جملہ بھی سن لو کہ علی نے خطبے میں بیان کیا ہے, علی نے میرے علی نے خطبے میں بیان کیا ہے کہ ہر فرشتے کی ایک تسبیح ہے. ہر فرشتے کی ایک تسبیح ہے. کسی فرشتے کی تسبیح اللہ اکبر تو وہ قیامت تک اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتا جائے گا. کسی فرشتے کی تسبیح الحمدللہ وہ قیامت تک الحمدللہ کی تسبیح پڑھتا چلا جائے گا. کسی فرشتے کی تسبیح سبحان اللہ وہ قیامت تک سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتا چلا جائے گا. اور کتابوں میں لکھا ہے لا الہ, پیچھے سے آواز کیا ہے, لا الہ الا اللہ, ہے نا. یہ جبریل کی تسبیح کتابوں میں موجود ہے. جبریل تسبیح پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ کی, توحید کی تسبیح. تو جبریل کی تسبیح میں لا بھی ہے اللہ بھی ہے. جبریل کی تسبیح میں کیا ہے؟ لا بھی ہے اللہ بھی ہے. تو توحید کا پرچم بلند کرنے والا جبریل ہے, توحید کا علم بلند کرنے والا جبریل جب میدان احد میں آیا تو وہاں بھی اسے کل ایک جگہ تسبیح پڑھا تھا لا الہ الا اللہ. یہاں پہ ایک جوان جگہ کہنے کا لا فتح الا علی. یہی تو کہا نا, یہی کہا. اب ترجمہ سنو, ترجمہ سنو کیا کہا جبریل نے, لا فتح. فتح کہتے ہیں عربی میں جوان کو. فتح عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ جوان کو. پیچھے والے کسے کہتے ہیں فتح عربی میں؟ جوان کو. بس آپ پہنچ جا کر پیچھے والوں کو, ٹھیک ہے نا. لا فتح کوئی جوان نہیں تھا الا علی سوائے علی کے. لا سیف, سیف کہتے ہیں تلوار کو. لا سیف کوئی تلوار نہیں تھی الا ذوالفقار سوائے ذوالفقار کے, ہے نا. ایک دفعہ سن لو کیا کہا جبریل نے, لا فتح. فتح کہتے ہیں جوان کو. جبریل نے کیا کہا, لا فتح کوئی جوان نہیں تھا, لا فتح کوئی جوان نہیں تھا. تو جبریل کی چیخ نے بتلا دیا کہ بس ایک ہے لا فتح, باقی سب لا فتح. بس اب رکنا نہیں ہے, رکنا نہیں ہے. کتاب انزل اللہ الیک مبارک, سنا یہ ہم نے قرآن نازل کیا, انزل اللہ یہ کیا ہے؟